سر کل بنو میں کینٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے، 16 دہشت گرد بھی مارے گئے اس میں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی تو کی گئی ہوگی نا، تو جب یہ پلاننگ کی جا رہی تھی تو اطلاع کیسے نہیں ملی؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہن، یہ کافی نازک سا معاملہ ہے، جی وہ کہ میں اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے حملے، جیسے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ہمارے 14 لوگ شہید ہوئے، ہمارے شہری شہید ہوئے، اس میں بھی ہمارا نقصان ہوا۔ یہ کوئی چھوٹی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آخر اس کی پلاننگ ہوئی ہوگی، اس کی کوئی تیاری ہوئی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑی ہماری جو دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ہیں، اور ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور وہ ہے افغان حکومت۔ جی ہم ہر چیز پر انگلی ادھر اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی افغانستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کا بھی ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کا بہت رول بنتا ہے، خاص کر ٹی ٹی پی کے سلسلے میں۔ لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ پکڑا ہے حال ہی میں، جو امریکہ کے حوالے کیا ہے، یہ آئی ایس آئی ایل یا داعش کا آدمی، آئی ایس آئی ایل یا آئی ایس آئی کے کا آدمی ہے۔ جی ابھی یہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، میڈیا کو، کہ افغان طالبان اور آئی ایس آئی ایل اور داعش اور آئی ایس آئی کے کی آپس میں دشمنی ہے۔ تو جب یہ بندہ پکڑا ہے، اس کا الزام بھی ہم نے افغان حکومت کے اوپر لگانا شروع کر دیا، سارے آپ کے چینل یہی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے جی تو ایسے لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے افغان عوام اور پاکستانی عوام کے درمیان کڑواہٹ پیدا کی جائے، ان کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے، اور کہیں خدا نخواستہ ان کے آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ تو میرا خیال ہے ہماری لیڈرشپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور دھیان کرنا چاہیے کہ ایسے کسی گڑھے میں اگر ہم گر گئے تو بہت عرصے تک ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو دوبارہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنی انٹرنل پالیسی کو دوبارہ دیکھنا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کریں، بندوق اٹھانے والوں کے ان کا کلا کما کریں۔ تو لیکن اگر آپ نے ہر طرف لڑائی کر لی، افغانستان کے ساتھ بھی لڑائی، ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں، ہندوستان کے ساتھ بھی لڑائی، اندر بھی لڑائی، ایسے کون سی قومیں پھر آگے بڑھتی ہیں؟ جی اچھا، آپ نے لودھی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت دی کہ یہ ایسے ہی ہم پڑھ گئے ہیں کہ جی یہ شاید افغان طالبان کا یا ان کی حکومت کا کوئی بڑا اہلکار، کوئی بڑا جناب لیڈر پکڑا گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بات ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس میں ایک باریک سی جو واردات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لڑوایا بھی جا رہا ہے۔ اچھا، لیکن ہمارا کوئی اپنی جگہ پہ جو ہمارے اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا کہیں کوئی فیلئر بھی تو ہے نا۔ بلا شبہ کو پلاننگ کرنے والے بھی بڑے پلانر ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں بلا شبہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے تو اب شہری جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں مسلسل، ہمیں تو لگ رہا ہے 9/11 کے بعد والی صورتحال بن گئی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی تو ہے، ورنہ ہم ایک اسٹیبلشڈ ملک ہیں، ہماری فوج ماشاءاللہ منجی ہوئی فوج ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز مانی جاتی ہیں پوری دنیا میں، تب بھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دور جھوٹ کا دور ہے، ڈس انفارمیشن کا دور ہے، اور سوشل میڈیا اس میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ اس پہ ضرور غور کیجیے، ابھی میں بات کرنے والا ہوں۔ جی آپ کے جتنے بڑے بڑے چینل ہیں، آپ کا بھی چینل بڑا ہے، لیکن باقی جو چینل ہیں جیسے جی جیو ہے، دنیا ہے، ہم ہیں، جی ان کے نمائندے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جی جرمنی میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کیا یہ کابل نہیں بھیج سکتے؟ تو مطلب بجائے اس کے کہ آپ کو ہر اطلاع جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا سے ملے، ہاں جی آپ کا جو فیس بک ہے، آپ کا جو ٹویٹر ہے، سارا وہیں سے نکلتا ہے، ساری خبریں آپ کو وہاں سے مل رہی ہیں۔ ہاں تو جی آپ کا کیا کہتا ہے کہ جو آپ کو بات کروایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، یہ سارا کچھ درست ہے؟ اور آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بھیج کر آن گراؤنڈ پتہ لگائیں کہ بھائی اصل بات ہے کیا؟ ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو جو بنیادی فیلئر ہے وہ بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا فیلئر ٹو گیٹ دی رائٹ انفارمیشن، the correct information, the accurate information, the ٹھیک ہے timely information is missing۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا لودھی صاحب، یہ آپ جواب دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، یہ جو ہمارا اندرونی اختلاف ہے یہ دور کرنے سے بھی میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ قابو کچھ پا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے دہشت گردی تو دہشت گردی، اور اس کی پلاننگ باہر سے ہو رہی ہے، اور وہ پلانر بھی بڑے ہیں، تو کوئی ہمارا اندر جو ایک اختلاف ہے، اندرونی اختلاف ہے، یہ دور کر کے بھی ہم کچھ چیزوں پہ قابو نہیں پا سکتے؟ لیکن جی میرا آپ اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں۔ جی
میرا تو نیریٹو یہ ہے، اور میں یہ کہتا رہا ہوں، برملا کہتا رہا ہوں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ابھی آپ کے وساطت سے دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جی جی جی، یہ جو سٹینڈ آف ہے اس کے اندر بھی ہمیں اس طریقے سے چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں کہ ہمارے ایک دوسرے کے خلاف غصے ٹھنڈے نہ ہو جائیں کہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ امریکہ کی بات لے لیں، جی کبھی آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ وہ اس سائڈ کے ساتھ کھڑا ہے، ہاں جی، کبھی آپ کو خبریں ملتی ہیں وہ اس سائڈ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہاں جو میں جی، بات کر رہا ہوں اس پہ غور کریں۔ جی جی جی، اس کا مطلب ہے وہ دونوں سائڈوں کو اتنا توانا رکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بیٹھ نہ جائے۔ ہاں ہاں ٹھیک یہ ہے، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، ان سب کو باور کروایا جا رہا ہے کہ بچے تم بالکل ٹھیک ہو، اپنے مورچے پہ قائم رہنا اور ہلنا مت یہاں سے، ہاں تاکہ جو ایک بڑا رفٹ پیدا کی گئی ہے سوسائٹی میں، اور جو فوج کے خلاف جو ایک بیانیہ پروپیگنڈا، بنایا گیا ہے اس کو آگے چلایا جا سکے، کیونکہ الٹیمیٹلی ایک مسلمان ملک کی اتنی مضبوط فوج جس کے پاس ایٹمی اثاثے بھی ہوں وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، بالکل اور صحیح، اس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری فوج کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہمارے عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے جو میں نے ابھی کی ہے۔